السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز، قرآن پاک کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کی ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ اس کا نام فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کو، قرآن پاک کو شروع کرنے والی سورت، آغاز کرنے والی، ابتدا کا سورۃ الفاتحہ۔ اس کے حدیث میں کئی ایک نام وارد ہیں: الفاتحہ، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، الصلاۃ۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک بہت اہم نام الصلاۃ ہے۔ الصلاۃ سورۃ الفاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے، الصلاۃ دعا کو بھی کہا جاتا ہے، اور الصلاۃ نماز، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد صلاۃ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے: قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ تو یہاں الصلاۃ سے مراد الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ سورۃ الفاتحہ شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ سے دعا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں اپنے بندے کو اس کی دعا کا جواب دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور دوسرا حصہ وہ دعا مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ غرض ہے کہ سورۃ الفاتحہ اللہ سے، یا نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تو وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو یہ نماز کا بنیادی رکن ہے، بنیادی حصہ ہے، اور اس نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد کا مطلب ہے تعریف، اور الف لام کے آنے سے یہ تعریف خاص ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا مطلب ہے تعریف۔ ہم کہتے ہیں کسی کی تعریف بیان کرنا، اور جب اس کے ساتھ الف لام آ جاتا ہے تو الف لام سے مراد تمام تعریفات، خاص تعریفات وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ، اللہ رب العزت، اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے،
اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، اللہ کی تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے جس سے میزان بھر جاتا ہے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے اس کا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات کو مہیا کرنے سے اس کو تکمیل تک پہنچانے والا وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رب کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا، البتہ اضافت کے ساتھ رب البیت، گھر کا نگہبان سے رب البیت کہا جاتا ہے، تو نگہبان کے معنی میں مستعمل ہے، البتہ بغیر اضافت کے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ العالمین، عالم کا مطلب ہے جہان، یہ جہان کی جمع ہے عالمین۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کا عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اللہ رب العزت کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوق کی الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا عالم جن ہے، عالم انس ہے، عالم ملائکہ ہیں، عالم وحوش ہے، اور عالم طیور، اور دیگر جتنے عالم، جتنی اللہ کے مخلوقات ہیں، سب کو عالم سے پکارا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے جتنے مجموعے ہیں سب کو رزق بھی دیتا ہے، ہر چیز پیدا بھی انہیں پیدا کرنے سے لے کر ان کی تمام ضروریات اللہ رب العزت ان کو مہیا کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان بروزن فعلان اور رحیم فاعل کے وزن پر ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے، یعنی ہمیشگی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والی صفت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں اس کی رحمت جس میں بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتا، اللہ رب العزت نے دنیا پر اس پر اپنے رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اس کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن رحیم آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہے، یہ اللہ کی رحمت مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ مالک یوم الدین، اللہ رب العزت بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی وقتاً فوقتاً کچھ اعمال کی سزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کچھ لوگوں کی غلطیوں کی سزا ان کو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن اصل حساب کتاب قیامت والے دن ہوگا، جہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے کوئی ذرہ کے برابر نیکی کا کام کیا، خیر کا کام کیا، وہ بھی اسے دیکھے گا، برائی کا کام کرے گا اس کو بھی وہ قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، یہ وہ دن ہوگا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں، اور پھر اللہ خود ہی جواب دے گا یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، آج کا دن، آج کے دن کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں معاملات کو لے سکے۔ آج جزا کا دن ہے اور فیصلے کا دن ہے، اور یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، اصل کلمہ نعبد کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ عام طور پر جملہ نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبد کا یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایاک اس کو جملے کے شروع میں لانے سے، اس کو مقدم کرنے سے
इसके मानी में हसर का मानी पैदा हो गया, जिसका मतलब यह है कि तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अलावा तमाम जहानों में जितनी मखलूक़ात हैं हर किसी की इबादत की नफ़ी कर दी है कि इबादत अगर हो सकती है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। व इय्याका नस्तईन, और मदद भी सिर्फ अल्लाह से ही तलब की जा सकती है। अल्लाह के अलावा किसी से इस्ताअनत, किसी से मदद तलब करना जायज़ नहीं है। इबादत का मतलब क्या है? इबादत किसी की रज़ा के लिए इंतहाई आजिज़ी और कमाल व खुशू का इजहार है। इब्न कसीर फरमाते हैं, शरीयत में कमाल मोहब्बत खबू और खौफ के मजमूए का नाम है, यानी अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देना, आजिज़ी इंकसारी का इख्तियार करना, और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त का खौफ होना, ये अल्लाह की इबादत है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब बाज़ लोग नस्तईन सिर्फ अल्लाह की मदद, अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना तलब करना, इसका गलत मतलब लेते हैं। और ये बात सुनने की मिलती है कि दुनिया में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। मसलन कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी मदद करता है। बहन भाई एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, घर के अंदर हमसायों के साथ, तो ये भी हम मदद करते हैं। तो अगर सिर्फ मदद अल्लाह से के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है तो ये मदद क्या है? तो मदद या इस्ताअनत दो किस्म की है, मा फौकुल असबाब और मा तहतल असबाब। इन दोनों में फ़र्क है। जो असबाब के तहत मदद हासिल करते हैं, जैसा कि इस दुनिया में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए सबब बनते हैं, वसीला बनते हैं, वो मतलूब है। शरई तौर पर अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और तावन करो नेकी और तकवे में, एक दूसरे का मोमन का आपस में मुसलमान एक दूसरे का तावन करें नेकी के कामों में और तकवे के मामलात में। वला तावनु अलल बिर्रि वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और बुराई के कामों में तावन से मना किया गया है। तो ये तहतल असबाब तावन है, ये तहतल असबाब इस्ताअनत है, मदद है। मा फौकल असबाब, यानी रिज़्क़ अल्लाह ताला देता है, औलाद अल्लाह देता है। अब अल्लाह को छोड़ के किसी और से रिज़्क़ की उम्मीद रखना, किसी और से औलाद की उम्मीद रखना, किसी और से मदद मांगना, अल्लाह के अलावा फलां बंदा, उससे दुआ करना कि हम उससे मांगते हैं वो अल्लाह से लेके देगा, तो ये इस्ताअनत इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायज़ है, और ना ही अल्लाह से मदद मांगना अल्लाह के अलावा किसी से जायज़ है। इन अल्फाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल इब्तिदा में शिरक का सद्देबाब कर दिया गया है कि शिरक एक ऐसा गुनाह है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन अपने बंदे के सारे गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ़ कर देंगे, लेकिन शिरक एक ऐसा गुनाह है, अगर इंसान इस दुनिया के अंदर शिरक से तौबा नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ नहीं करेंगे। तो शिरक तौहीद का ऑपोजिट है। तौहीद क्या चीज़ है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानना। तौहीद के उलमा ने तीन किस्में की हैं जो कि कुरान हदीस में बयान की गई है। सबसे पहले तौहीद रुबूबियत है। तौहीद रुबूबियत का मतलब ये है कि अल्लाह ही रब है, उसी ने सारी कायनात को पैदा किया है, खालिक है, वही इस कायनात का मालिक है, वही राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह बारिश बरसाता है, अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई है, सूरज चाँद सितारे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं। ये तौहीद रुबूबियत है कि अल्लाह को एक मानना, एक रब मानना। रब होने में अल्लाह का कोई शरीक, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं है। और ये ऐसी तौहीद है जिसको मुशरिकीन मक्का भी इसका इकरार करते थे, और आज के बहुत सारे काफिर इसको मानते हैं। तौहीद रुबूबियत मानने के साथ साथ तौहीद उलूहियत पर ईमान रखना, उसका यकीन करना ज़रूरी है। तौहीद उलूहियत क्या है?
کہ اللہ رب العزت کے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، جو خالق و مالک اور رازق ہے، جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں لباس عطا کیا ہے، دنیا کی بہترین آسائشیں عطا کی ہیں، اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، بارشیں برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے، تو جو رب ہے جس نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے کہ جو رب ہے وہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے، مدد صرف اللہ سے جو رب ہے اسی سے مانگنی چاہیے، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، اپنے سر کو صرف اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے معاملات جس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، جو بندہ عبادت اللہ اس کی کسی بھی اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس سے ڈرتا ہوا کرتا ہے، جتنے معاملات جو عبادت کی تعریف میں آتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، حلف اٹھانا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا، عبادت کی کوئی قسم اللہ کے علاوہ کس سے کرنا، وہ توحید الوہیت کے منافی ہے، وہ شرک میں آتی ہے۔ اور یہ وہ توحید ہے جو مشرکین مکہ کو قبول نہیں تھی، یہ وہ توحید ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، اور یہی وہ توحید ہے جو آج بہت سارے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں توحید ربوبیت اور الوہیت اور توحید اسماء و صفات سب پر کما حق کو ہو، جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، اور جس طرح صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا ہے، اس طرح اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری قسم توحید کے توحید الاسماء و صفات ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سارے نام ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے، رب اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس طرح رحیم، الرحمن، الرحیم، السمیع، العظیم، الغفور، الحکیم اور دیگر بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو قرآن کریم کے اندر ذکر ہیں۔ اور ایک حدیث میں 99 ناموں کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا، جو 99 نیمز آف اللہ کو یاد کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ 99 نہیں ہے، نام اللہ تعالیٰ کے 80 سے زیادہ ہیں۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا